اگر سر جائز ہے، لیکن ہماری کو تو اجازت کی بات ہو ایک وقت میں، لیکن وہ اس کیا چیز ہے؟ حدیث میں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں آپ نے حوالہ جات تو دیا تھا امام مسلم سے، اتقاء سے، لیکن اسی کی حدیث میں دو چار آیات اس کو ساری عمر کے لیے وہ منع کر دیا کو، ہوں سر وہ والی حدیث نہیں تو مطلب میرا سوال یہ ہے کہ اگر متا کی اجازت کیا آج بھی ہے، کیا آج بھی یہ انسان کر سکتا ہے متا؟ تو کیا تو ہمارے یہ نزدیک تو متا جو ہے نہیں ہے، لیکن اہل جو ہے نا اس کے مسئلے میں وہ متا آج بھی کر سکتے ہیں؟ آیا کہ سر یہ انسانی عقل کے بھی خلاف نہیں ہے یہ بات؟ دیکھیں میرے بھائی، متعہ کے متعلق آپ کے احادیث مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں بنایا، بعض آپ کے احادیث میں یہی ہے، جی اور قرآن نے بھی حرام نہیں بنایا، عمر نے حرام بنایا، ٹھیک ہے نا. بعض احادیث میں آپ لوگوں کی یہ ہے، وہ بہت کم احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام بنایا. تو یہ ان میں اختلاف ہے. قرآن مجید میں متعے کی حرمت کی کوئی آیا نہیں ہے، متعے کی حلیت کی آیت نہیں ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ کون سی احادیث صحیح ہیں کہ کیا متعہ حلال تھا پھر اس کو حرام بنایا گیا؟ آپ جو کہتے ہیں نا عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف کیسے ہو سکتا جب آپ خود کہتے ہو کہ یہ حلال تھا ٹھیک ہے نا، حلال تھا تو کیسے پھر اس کو حرام بنا دیا؟ تو ایک چیز کو جو عقل کے خلاف اس کو کیسے حلال، وہ کیسے حلال، شروع میں کیسے حلال تھا؟ ٹھیک ہے نا، کیسے شروع میں حلال تھا؟ اور صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد، ان کے اقوال، ان کے روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں بنایا، عمر نے حرام بنایا. تو یہ وہ قلیل روایات جو آپ کی کتب میں ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، وہ بہت کم ہے، نادر ہیں، شاذ ہیں. اکثر میں یہی ہے کہ عمر نے اس کو منع کیا تھا، متعۃ النساء کو، اور اسی طرح متعۃ الحج کو، ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اچھا میں اس بھائی کو دوبارہ لے کر. اچھا محترم، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے متا کے بارے میں آپ نے بولا کہ پہلے حلال تھا پھر حرام ہو گیا نا، میں نے بولا آپ کو، تو شراب کے بارے میں بھی یہی تھا نا؟ شراب جو تھی وہ پہلے حرمت تھی اس کی، لوگ پیتے تھے، صحابہ کرام پیتے تھے، نہیں بعد میں پھر شراب کو جو حرمت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس پر شراب قرآن نازل فرمایا کیا؟ شراب شروع سے تھا نا، شراب اسلام سے پہلے تھا، اس کی حرمت نہیں آئی تھی. متعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح اجل کے ساتھ نکاح کرنے کی حکم دیا تھا، ٹھیک ہے نا. اجل تعین کر کے، مدت تعین کر کے نکاح کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، تشریح کیا تھا. تو شراب اس طرح نہیں تھا کہ شراب نہیں تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کر دیا پھر حرام کر دیا، اس طرح تو نہیں ہے. شراب تو شروع سے تھا، اسلام سے پہلے شراب لوگ پیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا کچھ مدت کے لیے، پھر منع فرمایا، ٹھیک ہے نا. متعہ کا کیا ہے؟ متعہ اس طرح ہے، متعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ نے جب شکایت کی کہ ہمارے پاس نہیں ہے، عورتیں نہیں ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نکاح کرو ایک مدت کے لیے، ایک ٹائم کے لیے، ایک پیریڈ کے لیے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہے، ان دو باتوں میں. یہ دیکھو، صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر، کتاب النکاح، باب نکاح المتعہ، نکاح متعہ کی باب میں دیکھیں عبداللہ کیا کہہ رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ جاتے تھے. لیس لنا نساء، ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھی. فقلنا الا نستخسی، ہم خسی کر لیتے اپنے آپ کو، کاسٹریٹ کر لیتے ہیں. فنہانا عن ذلك، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا. ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل، پھر فرمایا کہ تم کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لو، اس کو کچھ پیسے دے دو، ایک کپڑا دے دو اس کو، الى اجل، ایک مدت تک. اس طرح نہیں ہے کہ نکاح متعہ پہلے سے تھا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں، نکاح متعہ نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ تم اس طرح سے نکاح کرو، ٹھیک ہے، اس طرح سے نکاح کرو. اس میں اور شراب کے حکم میں بڑا فرق ہے.
تو یہ اگر عقل کے خلاف ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکم نہ دیتے کہ تم اس طرح کرو. ثم قال، پھر عبداللہ ابن مسعود نے ثم قرأ عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اے ایمان والو، وہ پاک چیزیں جو اللہ نے حلال بنائے اس کو حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. یہ آیا کیا کہہ رہا ہے عبداللہ ابن مسعود؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا، واضح طور پر آیا کی تلاوت یہ بتا رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے کبھی حرام نہیں ہوئی ہے. پھر دوسرا بھی اسی طرح احادیث ہیں. اچھا، جابر ابن عبداللہ و سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں خرج علینا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قد اذن لکم ان تستمتعوا یعنی متعۃ النساء. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منادی آیا ہے جو یعنی بلند آواز میں چیخ کے اعلان کر رہا ہے نا، اعلان کرنے والا، جارچی بولتے تھے اس کو. وہ آیا، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی ہے کہ متعہ کرو، عورتوں کے ساتھ متعہ کرو. یہ شراب کی طرح نہیں ہے. شراب اس طرح ہے کہ پہلے اسلام سے پہلے لوگ شراب پی رہے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے پھر بھی شراب پی رہے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. متعۃ النساء ایسا ہے کہ متعۃ النساء نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے متعہ کر لو، ٹھیک ہے نا. پھر ملاحظہ کریں، ابن عباس و ابن زبیر اختلفا فی المتعتین. عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر دونوں نے اس مسئلے پہ اختلاف کیا آپس میں. یہ عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کا زمانہ ہے مکہ میں، سنہ 62 63 64 ہجری کے بعد. آپس میں اختلاف. عبداللہ ابن عباس کہہ رہا ہے متعۃ النساء متعۃ الحج دونوں جائز ہیں. ابن زبیر کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے. اچھا، جابر نے کہا فعلناہما مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ثم نہا عنہما عمر. کہتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے، جس نے منع کیا وہ عمر ہے، عمر نے منع کیا. سمعت جابر کہتے تھے كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر کے زمانے میں ہم متعہ کرتے تھے. ایک مٹی بھر مثلا ایک مشت آٹا دیتے تھے، کسی عورت کے ساتھ متعہ کرتے تھے، پیسے دے کے، آٹا دے کے یا مثلا کھجور دے کے، تھوڑا سا کھجور متعہ ہو جاتی تھی. آپ جو کہتے ہیں عقل کے خلاف ہے، دیکھیں یہ اسلام کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو صحابہ کرتے تھے، آپ کہتے ہیں عقل کے خلاف. اچھا، عمر ابو بکر کے زمانے میں بھی تھا. حتی نہا عنہ عمر فی شأن عمرو بن حریث. پھر عمر نے بعد میں منع کیا، ٹھیک ہے نا. جس نے منع کیا تھا وہ عمر بن خطاب تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے